آواز آتی ہے آپ کو؟ مجھے ابھی ڈاکٹر صاحب تشریف لائے تھے، وہ کدھر بیٹھ گئے؟ میرے لیے ایک بڑی مشکل یہ ہے مجلس میں کہ مجمع کچھ تو بیٹھتا ہے دائیں طرف، کچھ مجمع بیٹھتا ہے بائیں طرف، کچھ بیٹھتے ہیں سامنے. تو میں صرف انہیں دیکھتا ہوں جو سامنے بیٹھتے ہیں، باقی یہ داہنے بائیں دیکھنے کی مجھے عادت نہیں. مجھے پتہ ہی چلتا داہنے کون بیٹھا ہے بائیں کون بیٹھا ہے. کان کی تو یہ مجبوری ہے کہ وہ بات ٹھیک نہیں کرنے دیتے کان، اور آنکھوں کی یہ مجبوری ہے کہ یہ جو روشنی جو ہیں یہ مجھے ٹھیک دیکھنے نہیں دیتی آپ کو. آج میں آپ کی محترم خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں ان سے میں اس لیے پوچھتا ہوں، اب تک تو یہ پتا تھا کہ 2 کرام کاتبین ہوتے ہیں جو آدمی کی ہر گفتگو بھی لکھتے ہیں، اور اب کتنے کرام مجھے ڈر لگا رہتا ہے. تو محترم حضرات، آج میں آپ کے سامنے قرآن کی ایک آیت پیش کرتا ہوں اور اس کا ترجمہ. اور یہ مجھے یقین ہے کہ آپ میری گفتگو بڑی توجہ سے سنتے ہیں. مجھے پتا ہے آپ کا کہ آپ بڑے غور سے سنتے ہیں. یہ جو میں درمیان میں کبھی کہہ دیتا ہوں کہ آپ سن رہے ہیں نہیں، یہ میں اپنے ذرا سانس لینے کے لیے کہہ دیتا ہوں، ورنہ مجھے پتا ہے کہ آپ بڑے غور سے سنتے ہیں میری بات. صاحبان، اللہ نے کلام مجید میں یہ فرمایا ہے، قرآن میں اللہ کا یہ ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی. اللہ امر کرتا ہے، اللہ حکم دیتا ہے اپنے بندوں کو. یہ اللہ کا فرمان ہے، یہ اللہ کا حکم ہے کہ وہ اپنے معاملات میں عدل سے کام لیں. سنا آپ نے؟ یہ اللہ کا فرمان ہے کہ اپنے معاملات میں وہ عدل سے کام لیں. غور کے ساتھ بات سنتے چلے جائیں اور پھر اس کے ذریعے سے سنیں تو آپ کو انشاءاللہ ایک پردیسی گفتگو ہے. اللہ کا فرمان ہے کہ تم اپنے معاملات میں، اپنے روزمرہ کے کاموں میں، اپنے
تعلقات میں جو تمہارے ہیں عدل سے کام لو. یہ اللہ کا فرمان. عدل کا ترجمہ میں اس لیے نہیں کر رہا کہ وہ ترجمے سے جو نہیں آئے گا وہ سمجھانا پڑے گا کہ عدل کیا ہے. عام طور پر عدل کے معنی انصاف کیے جاتے ہیں. تم صاحبان میں ٹھیک کہہ رہا ہوں. عدل کے معنی عام طور پر یہ کہے جاتے انصاف. عدل سے کام لو یعنی انصاف سے کام لو، یہی مطلب ہوا. میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ یاد رکھیں آپ، یہ علم لغت کا فیصلہ ہے کہ ایک زبان کے دو لفظ کبھی ہم مانا نہیں ہوتے. یہ طے شدہ بات. انصاف بھی عربی کا لفظ ہے، عدل بھی عربی کا لفظ ہے. دونوں ہم مانا کبھی ہو سکتے ہی نہیں. انصاف کے کچھ اور معنی ہیں، عدل کے کچھ اور معنی ہیں. کیونکہ ہمیں کوئی لفظ نہیں ملتا اس لیے ہم مجبوراً عدل کی جگہ انصاف کہہ دیتے ہیں، ورنہ انصاف چیز اور ہے، عدل چیز اور. توجہ ہے نا صاحب؟ انصاف کا لفظ بنا ہے نصف سے. نون دے نصف. نصف کے معنی ہے آدھا. انصاف کے معنی ہے کسی شے کو برابر آدھا آدھا بانٹ دینا، اسے انصاف کے. انصاف کے معنی آ گئے ذہن میں آپ؟ یہ شے سے انصاف سے بانٹو. کیا مطلب؟ برابر دو حصوں میں آتا، اسے انصاف کہتے. خوب توجہ ہے نا ان کے وجہ. مگر عدل اور شے ہے. انصاف کے معنی دو حصوں میں برابر بانٹنا، مگر عدل بالکل الگ ہے. اب میں عدل کے پہلے ایک بات آپ سے کہوں کہ مسلمانوں کو یہ اجازت ہے کہ وہ ایک سے زیادہ شادی کر سکتے ہیں. ہے نا اجازت؟ ہے. اور ہمارے پاکستان میں آئینی قانون بنا ہے، اس پر کچھ پابندی لگائی ہے انہوں نے، یہ ایک سے زیادہ شادی کرنے پر. باہر میں اس کا ذکر نہیں کرنا تو لمبے قصے ہیں. تو ایک سے زیادہ شادی ایک مسلمان کر سکتا ہے، مگر شرط کیا ہے؟ عدل. انصاف شرط نہیں، عدل شرط. دو بیوی اگر ہوں تو حکم یہ ہے کہ تم عدل سے کام کرو، انصاف سے نہیں. یاد رکھو اگر انصاف ہوتا تو ایک بیوی بیمار ہے، اسے دوا پلائی تو آدھی اچھی بیوی کو پلانا پڑتا. اگر انصاف ہوتا. انصاف شرط نہیں ہے، عدل شرط ہے. ایک بیوی کی کسی حرکت پہ آپ ناراض ہوئے تو اتنا ہی بالکل دوسری پہ ناراض ہونا پڑتا اگر انصاف شرط ہوتا. ایک بیوی اپنے باپ کے گھر گئی ہے، دوسری کو بھی اتنے دن کے لیے بھیجنا پڑتا اگر انصاف ہوتا. اور اگر ایک کہیں مر گئی ہے تو دوسری کا گلا چھوڑنا پڑتا اگر انصاف شرط ہوتا. انصاف شرط نہیں ہے، عدل شرط ہے. عدل چیز اور ہے، انصاف چیز اور. یہ ہماری عدالتیں عدلیہ کہلاتی ہیں، انصافیہ نہیں کہلاتی. انصاف اور شے ہے، عدل اور شے. تو عدل کی لمبی چوڑی تشریح ہے لکھا. اور جہاں تک جاہد عالمی کے مطالعے کا تعلق ہے، کم سے کم 5-4 ہزار صفحے کتابیں تو میں نے نظر سے گزر چکی ہیں جو عدل کی تشریح میں لکھی گئی. ہر ایک نے اپنے اپنے عقل کے خیال کے مطابق. میں نے سب کا خلاصہ نکال کے اردو زبان میں ایک لفظ تیار کیا ہے. عدل کے کیا معنی ہے؟ جو سزا نہیں. عدل کے معنی صرف یہ ہے کہ دیکھو جس سے بھی تمہارا واسطہ پڑے اس کے ساتھ وہی سلوک کرو جو کرنا چاہیے. زیادہ کہتے ہر شخص اور ہر چیز کے ساتھ وہی سلوک کرو جو کرنا چاہیے. اسے کہتے ہیں عدل. اردو زبان میں جہاں چاہیے آ گیا
عدل. توجہ ہے نا شاید؟ یاد رکھو جہاں عدل کے خلاف بات ہوگی وہاں حسن بھی ضائع ہو جائے گا، وہاں خوبی بھی جاتی رہے گی، وہاں انسانیت بھی ختم ہو جائے گی، وہاں شرافت بھی ختم ہو جائے گی. ہر شے وہیں ہو جہاں ہونا چاہیے، ہر شے سے وہی سلوک ہو جو کرنا چاہیے، اسے عدل کہتے ہیں. آنکھ آپ کی جگہ ہو، ناک ناک کی جگہ ہو، ہونٹ ہونٹوں کی جگہ ہو. اگر میں لاہور میں یا جہاں کسی ہسپتال میں داخل ہو کر ذرا غور سے سننا بھائی، اپنی ناک یہاں سے کٹا کر ڈاکٹر سے اور یہاں لگوا لوں، ایسا ہو سکتا ہے نہیں؟ آج کل سرجری نے ترقی کر لی، ہو سکتا ہے نہیں؟ اور ناک یہاں لگا کے مجلس میں آؤں، سب ہنس رہے ہیں یہاں سے وہاں، اور پھر ہنستے کیوں ہو؟ اشارہ کر رہے ہیں میری حضرت، تم ہنستے ہو، تمہیں کیا حق ہے میری ناک پہ ہنسنے کا؟ ناراض ہو رہا ہوں، تم کیوں ہنستے ہو میری ناک پر؟ سن رہے ہیں نا بھائی؟ ہنسو گے نہیں ہنسو گے کہ ناک نہ لگی ہے، اور میں ناراض ہو رہا ہوں، تم ناراض ہنستے کیوں؟ تو آپ یہ کہیں گے یا نہیں کہ قبلہ ہم آپ کی ناک پہ نہیں ہنستے، ناک سبحان اللہ، ہم مذاق اس بات کا اڑاتے ہیں کہ ناک وہاں کیوں بیٹھ گئی جہاں اس کی جگہ نہیں تھی. اگر اپنی جگہ ہوتی تو کوئی کچھ نہ کہتا، برا نہیں کہنا، اسی لیے مذاق نہیں کرنا تھا. ناک وہاں کیوں ہے جہاں اسے ہونا نہیں چاہیے، اس بات کا مذاق ہے، اس بات کو برا کہا جا رہا ہے. اب لاکھ میں صفائی پیش کروں کہ میں نے اپنے محلے والوں سے مشورہ لے کر یہ کام کیا تھا، میں نے سارے علاقے سے رائے لے لی. ان تمام باتوں کے باوجود ناک کو برا کہا جائے گا، وہاں کیوں ہے جہاں اسے ہونا نہیں چاہیے. عدل کے خلاف بات ہو گئی، اس لیے برا ہو گیا. توجہ ہے نا صاحب؟ اور ہے نا میری بات سے بزرگوں؟ میرے محترم بھائیوں، کیا بتاؤں میں، بازار سے میں نے جوتا خریدا، 200 روپے میں آیا، بڑا گھٹیا تھا مگر قیمت اس کی لگی 200. پھر میں نے کہا ٹوپی بھی خرید لی، کپڑے کی ٹوپی جیسے ہم پہنتے ہیں ہندوستانی، وہ آئی 5 روپے میں. مولوی آدمی تھا، دل میں سوچا ٹوپی غریب ہے 5 روپے میں آئی ہے، جوتا امیر ہے 200 روپے میں آیا ہے. میں نے کیا کیا، ٹوپی کو غریب سمجھ کے، جوتے کو امیر سمجھ کے ٹوپی پیروں میں رکھ لی، جوتا دل پہ رکھ لیا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، کیوں شہر وہاں کیوں ہے جہاں ہونا نہیں چاہیے. عدل کے خلاف ہو. اللہ کہتا ہے ہر معاملے میں عدل کرو، ہر شے وہی ہو جہاں اسے ہونا چاہیے. بہت مثالیں ہیں، کہاں تک آپ سے کا دماغ خراب کروں میں. ممبر پہ بیٹھ گیا پڑھنے کے لیے، بیٹھ گیا، خدا شاہد ہے میں خود نہیں بیٹھا، زبردستی بٹھا بیٹھ گیا. تو محترم بھائیوں، پڑھتے پڑھتے بھائی ذرا پانی چاہیے ذرا پینے کو، فوراً ایک صاحب اٹھے اور مٹی کے گلاس میں پانی لائے، تازہ بنا ہوا مٹی کا گلاس، پانی میں خوشبو آ رہی مٹی کی، بہت ہی اعلیٰ درجے کا لائے. صحیح ہے، ٹھیک ہے، بہت اچھا. میں کہا بھائی ذرا اگالدان بھی چاہیے، چاندی کا اگالدان، سفید بالکل نیا، بلا کے دیا. اب میں نے کیا سوچا کہ گلاس ہے مٹی کا، اگالدان ہے چاندی کا. میں نے کیا کیا، اس اگالدان میں پانی ڈال کے پی لیا، گلاس میں ڈوب گیا. اب کتنا مجمع بیٹھا تھا، سب نے مذاق اڑایا. اور کوئی بات میری یاد رہے نہ رہے، یہ بات سب کو یاد رہے گی. وہ پاگل مولوی جس نے گلاس میں چھوکا تھا، جس نے اگالدان میں پانی پیا تھا، بتاؤ تمہارا کیا بگڑ گیا، تمہارا کیا نقصان کیا، میں نے تمہیں کیا نقصان پہنچایا. مگر نہیں، سب برا کہہ رہے. کیوں برا کہہ رہے ہیں کہ اگالدان میں پانی کیوں پیا، گلاس میں چھوکا کیوں.
جسے منہ لگانا تھا اسے تھوکا کہ، اور جس کے منہ میں تھوکنا تھا اسے منہ تو لگایا. عدل کے خلاف بات ہوگی، عدل ٹوٹ گیا. تو اللہ کہتا ہے کہ دیکھو خبردار عدل کے خلاف کوئی بات نہ کرنا، ہمیشہ ہر بات میں عدل قائم رہے. ہر شے سے ہر چیز سے وہی سلوک کرو کہ جو اس کے ساتھ ہونا چاہیے. دان چاہے سونے کا ہو اس کے ساتھ وہی سلوک کرو، گلاس چاہے مٹی کا ہو اس کے ساتھ وہی سلوک کرو. توجہ فرمائیے صاحبان جی، تو ہر ایک کے ساتھ وہی سلوک ہو جو اس کے ساتھ ہونا چاہیے. میں ٹھیک کہہ رہا ہوں بھائی؟ جو حضرات دور بیٹھے ہیں وہ تو مجھے نظر بھی نہیں آ رہے، ان پہ مجھے یقین ہے کہ وہ میری بات کو سمجھ رہے ہیں. خدا کرے پاس بیٹھنے والے سمجھ جائیں. پھر ساری دنیا کو تو کچھ سمجھ جائے گا. میرے محترم بھائی جو تو اللہ کا حکم ہے کہ دیکھو عدل کرو، ہر شے سے وہی سلوک کرو جو کرنا چاہیے. اس کی سینکڑوں مثالیں ہیں، میں نے جو آپ کو بتائیں. آپ جس کی چاہیں صبح سے شام تک مثالیں بنا سکتے ہیں، سینکڑوں مثالیں ہیں اس بات کی. تو بزرگان من اسے میں مختصر کر کے کہتا ہوں کہ ہر شے کے ساتھ عدل کا قانون جب برت سکتے ہیں آپ جب آپ کو شے کا بھی پتا ہو کیا ہے اور یہ بھی پتا ہو کہ اس کے ساتھ کیا ہونا چاہیے. اگر آپ جانتے ہی نہیں کہ شے کیا ہے، آپ کو پتا ہی نہیں کہ اس کے ساتھ کیا ہونا چاہیے، تو آپ عدل کیسے کرتے ہیں؟ تو جو ہے نا شاید شے کا بھی پتا ہو اور کیا ہونا چاہیے یہ بھی پتا ہو. ٹھیک ہے نا؟ اب ہے کوئی آدمی آپ میں سے ایسا جو ہر شے کو جانتا ہو؟ بولو بھائی، جانتے ہیں ہر شے؟ اچھا، جتنی چیزیں جانتے ہو ان کا یہ جانتے ہو کہ اس کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے؟ اکثر غلط ہو جاتی. ٹھیک ہے نا؟ اکثر ہم میٹھا کر کے پی لیتے ہیں، ڈاکٹر کہتا ہے غلط ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے شے کو بھی اس کی حقیقت کو. تو ہم نہیں جانتے. بات کو بالکل مختصر کرتا ہوں، عدل کو وہ قائم رکھ سکتا ہے جو ہر شے کو جانتا ہو اور یہ بھی جانتا ہو کہ ہر شے کے ساتھ کیا ہونا چاہیے. اور ہر شے کو بس دو ہستیاں جان سکتی ہیں، یا وہ جس نے ہر شے بنائی یا وہ جس کے سامنے ہر شے. جانتا ہے جس نے بنائی ہر شے یا وہ جانتا ہے جس کے سامنے ہر شے بنی. توجہ ہے نا میرے محترم سامنے؟ جس کے سامنے بنی ہر شے، کیا وہ جانتا ہے جس نے بنائی ہر شے؟ تو آج تک دنیا میں کسی شخص نے یہ نہیں کہا سوائے ایک ہستی کے کہ میں وہ ہوں کہ جسے اللہ نے سب سے پہلے پیدا کیا. صرف ایک ہستی نے یہ فکر کہا کہ میں وہ ہوں کہ مجھے اللہ نے سب سے پہلے پیدا کیا. سب پہ آپ کافی زور دے دیں بے شک، سب سے پہلے کہو نا، سب سے پہلے. سب کہو، سب سے پہلے، سب سے پہلے. بتاؤ سب میں سب آ گئے یا نہیں؟ کوئی شے بچی تو نہیں. سب سے پہلے جو شے بھی آپ تصور میں لائیں وہ سب میں داخل ہے. سب سے پہلے مجھے پیدا کیا. توجہ ہے نا صاحبان دور؟ یہ میرا ایمان ہے، آپ کا بھی ایمان ہے کہ ایک ذات ہے جسے اللہ نے سب سے پہلے پیدا کیا. ایک ایسا وقت بھی تھا جبکہ وقت نہیں تھا مگر وقت کہنا پڑتا ہے کیونکہ وقت بھی سب میں آ گیا. وہ وقت سے بھی پہلے پیدا ہوا.
توجہ ہے نا صاحب؟ تو حضور والا ایک بنانے والا اللہ تھا اور ایک پیدا ہونے والا تھا، بس پوری توجہ ہے نا؟ دو تھے بس اور کوئی نہیں، بس دو تھے اور کہاں تھے پتہ نہیں، اس لیے کہ ابھی کہاں تھا کہاں بھی سب میں آ گئے، کس جگہ سے جگہ تھی، بس ایک اللہ تھا یا وہ جانے یا اللہ جانے بننا ہے۔ تنہائی کا موقع تھا، خلوت کا وقت تھا، اللہ پڑھاتا رہا، وہ پڑھتا رہا، جو کچھ اللہ نے پڑھایا اسے دل کی نوٹ بک پہ لکھتا رہا۔ جب کافی پڑھ لیا تو اللہ نے کہا سنتے بھی ہو، تم نے کافی پڑھ لیا تنہائی میں، ہم یہاں ایک مدرسہ میں کھول دیں، جو کچھ تم نے پڑھا ہے وہ آگے اپنے شاگردوں کو پڑھانا۔ ٹھیک ہے، اللہ نے مدرسہ کھول دیا، طلبہ داخل ہو گئے، طلبہ کی تعداد ہو گئی کافی، تو اللہ نے اور پروفیسر رکھ دیے، اب 12-14 پروفیسر ہو گئے، 1,24,000 طالب علم ہو گئے، اور یہ عالمی ادب میں مدرسہ چلنے لگے۔ جب سارے کے سارے پڑھ کے پاس ہو گئے، توجہ صاحبان، بڑا اختصار کر رہا ہوں تاکہ بات پوری ہو جائے تھوڑے وقت میں، تو اللہ نے پرنسپل صاحب سے کہا جو سب سے پہلے پیدا ہوئے تھے کہ آپ کا مدرسہ تو خوب چل گیا، بڑا اچھا ہو گیا، پھر کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ذرا زمین کی بھی پر بھی ہو آئیں۔ کیا خیال ہے، جائیں گے؟ زمین پہ جاؤ گے؟ پوچھا اللہ نے، جاؤ گے زمین پہ؟ کہاں مجھے تو کوئی اعتراض نہیں کہ ذرا ٹھہرو۔ اب شاگردوں کو بلایا، تمہارے استاد محترم نے زمین پہ جانا ہے، تم میں سے کوئی صاحب جا کر ذرا زمین کو ٹھیک کرے تاکہ یہ آ کر اس پر بیٹھ سکے۔ پوری توجہ صاحبان، اب زمین کو ٹھیک کرنے کے لیے خاکی وردی پہن کر آدم تشریف لائے، زمین کو بالکل ہموار کر دیا، یہاں سے رپورٹ کر دی، خدا بندہ بھیج دے اسے زمین ٹھیک ہے۔ کہ اس کے بھیجنے کا وقت آیا تو آدم کے بیٹے حابیل و قابیل میں کشتی ہو گئی، اور اس زمین پر جو آدم نے ٹھیک کی تھی خون نہب گر گیا۔ اللہ نے کہا نہ، اس زمین پر جس میں نہب خون گر گیا ہے میں اپنے حبیب کو نہیں بھیجوں گا۔ کوئی ہے ایسا بندہ جو اس زمین کو دھو کے پاک کر دے؟ تو اللہ نے اعلان کیا دھو کے پاک کرنے کا، کمر باندھ کے نور اٹھے، خدا بندہ پانی کا انتظام کر دینا، چپے چپے کو نہ دھونے کو نور میں کرنا۔ زمین کا انچ چپا دھو دیا، جب بالکل زمین کھل کے صاف ہو گئی تو نے کہا ماشاء اللہ بہت اچھا ہے، اب اس قابل ہے کہ اس پر ہمارا حبیب جا سکے، مگر سادہ ہے بالکل، کوئی ایسا ہے کہ اس سے ذرا گلبوٹے بنا دے تاکہ ہمارے حبیب کا دل بھی لگے۔ ابراہیم نے کہا یہ کام میں کروں گا، ایسا نئے قسم کا گلزار بناؤں جو یاد رکھے۔ ابراہیم نے آ کر نئی قسم کا گلزار بنا دیا۔ جو ہے نا جب گلزار بن گیا ابراہیم کا تو اللہ نے کہا کیونکہ اب گلزار بن گیا ہے تو ہو سکتا ہے کسی گوشے میں کوئی دشمن چور چھپ کے بیٹھ جائے، میں حبیب کو بھیجوں، وہ اچانک حملہ کر دے، یا کوئی ایسا ہے کہ زمین پر جا کر یہ دیکھے کہیں کوئی چور تو نہیں ہے۔ سن رہے ہیں نا غور سے بھائی؟ اب جو چور کی تلاش میں چلا اسی طرح جس طرح چور کی تلاش میں چلی، ایک ہاتھ میں ڈنڈا، ایک ہاتھ میں لالٹین، ایک میں یہ دیپیزا، ایک میں ایسا، چور کی تلاش میں نکلا، کوہ طور کی پہاڑی پہ چڑھ کے دیکھا، مصر کی وادیوں میں دیکھا، دمشق کے شہر میں دیکھا، آخر چور پکڑ لیا، خداوندہ چور ہے، کہاں کے تختے مصر پہ پھر اور اس چور کو گرفتار کرو، گرفتار کر لیے، اسے قید کر دو، قید کر دیا۔ کہاں قید کروں؟ کہ دریائے نیل میں قید کرو، پانی میں قید کرو، مصری ہے کھل جائے گا۔
خدا نے چور کو پکڑا لیا، بھیج دے اسے۔ مزید احتیاط کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ کوئی صاحب جا کے ساری زمین کا دورہ کر کے رپورٹ پیش کریں کہ اب یہ زمین اس انسان کے قابل ہے، اب جو دورے کے لیے بھیجنے کا حکم ہے تو عیسیٰ کھڑے ہوئے یہ کام میں کروں گا۔ اچھا جاؤ، اتنی جلدی کی بھیجنے میں کہ بات کا بھی انتظار نہیں کیا۔ عیسیٰ آ گئے، یہاں آ کے نہ شادی کی، نہ بیاہ کیا، نہ گھر بنایا، نہ کہیں بسے، دم دلاسا دے کے مردوں کے بیان لکھے، زندوں کے بیان لکھے، زمین کا دورہ کیا۔ جب رپورٹ تیار کر لی، خداوندہ زمین کی رپورٹ تیار کر لی، وہ تیرے حبیب کے قابل ہے، یوں نہیں رپورٹ لے کے واپس آؤ، آ کے سنو۔ واپس بلایا تو واپسی میں اتنی جلدی کی کہ موت کا انتظار نہیں کیا، واپس آؤ۔ عیسیٰ رپورٹ لے کے واپس پہنچی، خداوندہ زمین بالکل ٹھیک ہے، تیرے حبیب جا سکتا ہے اس میں۔ سنو عیسیٰ، تمہاری رپورٹ پر بھیج رہا ہوں، تم ذمہ دار ہو، زیادہ تم مر نہیں سکتے، ضامن جو ہوئے، اگر کبھی کوئی گڑبڑ ہو گئی تو تمہیں پھر جانا پڑے گا، سمجھے؟ بہت اچھا، ذمہ دار ہو عیسیٰ تم، ٹھیک ہے، ٹھہرے رہو، بہت اچھا۔ خداوندہ میری ایک گزارش ہے، کیا کہ جب میں وہاں تھا تو وہ یہاں تھا، جب میں یہاں واپس آیا یہ وہاں بھیج رہا ہے، میں تو زیارت سے ہی محروم رہ گئی۔ کوئی بات نہیں عیسیٰ، چوتھے آسمان پہ ڈیرے لگا دو، کسی دن رات میں سواری گزرے گی تم بھی سلام کر دو۔ سمجھے حضور، یہ سارے انتظام مکمل ہو گئے، تب اللہ نے اپنے حبیب کی طرح دیکھا۔ سنتے بھی ہو، کیا خیال ہے؟ جاؤ گے؟ یعنی کیا ارادہ ہے؟ جاؤ گے؟ دیکھو نا، اگر میرے رسول ہوتے تو حکمن بھیجتا جاؤ، کیا کروں حبیب کے ہوئے، جاؤ گے؟ وہ تو کیا ارادہ ہے؟ اداس ہو گئے تم تو، گھبراؤ نہیں، اس طرح گھبرایا کرے، رات کو آ کے مل جایا کرنا، کوئی بات نہیں۔ اچھا جا رہے ہو؟ ٹھیک ہے، ٹھہرو، یہ دیکھو یہ میرا خزانہ ہے، یہ اس کی چابی ہے، جو چیز پسند آئے ساتھ لے جاؤ۔ اب جو اللہ کے خزانے کی الماری کھولی تو کسی میں زیادہ رکھی تھی اٹھا لی، کسی میں حسن خلق رکھا تھا اٹھا لیے، کسی میں شرافت رکھی تھی اٹھا لی، ایک الماری میں امامت رکھی تھی 10-12 دانے چن کے اٹھا لی، ایک الماری میں رسالت رکھی تھی ساری ہی اٹھا لی، چھوڑی نہیں تھی، سب چیزیں لے کے اب روانہ ہوئی۔ جا رہے ماشاء اللہ، سب چیزیں ٹھیک ہیں، امامت بھی ہے، رسالت بھی ہے، سیادت بھی ہے، شرافت بھی ہے، سب کچھ ہے، اور یہ بغل میں کیا ہے تمہاری؟ کہ یہ میری کتاب ہے جو تم نے چڑھائی میں پڑھائی تھی، یہ کیوں لے جا رہے ہو؟ کہ یہ پڑھ پڑھ کے لوگوں کو پڑھاؤں گا، کہ نہ کتاب نہیں چھوڑ جاؤ، کتاب بس لے کے جاؤ۔ خداوندہ اگر کتاب یہاں رہ گئی تو پڑھاؤں گا کیا؟ کہ سنتے بھی ہو، جب بڑے آدمی کے بچے مدرسے جاتے ہیں تو ان کی بغل میں بستے نہیں ہوا کرتے، ان کے نوکر آتے ہیں، کتاب کہیں چھوڑ جاؤ، جبرائیل نوکر کس دن کے لیے سنایا گھر محترم، اب جاؤ بیٹھے کتاب نہیں رہے،
ادھر ٹھہرو، میں تمہارا نام اور تجویز کر لوں۔ اب نام تجویز کیا، جتنے نام علم الہی میں آ سکتے تھے ہر ایک دیکھا، یہ نام ہو سکتا ہے، یہ نام ہو سکتا ہے، یہ بھی آخر میں آ کر جو نام پسند آیا اللہ کو وہ تھا نام محمد۔ تمہارا نام ہوگا اتنا پیارا نام کہ کوئی نام لے لب کو لب میں چوم لے تو میرا ذمہ اتنا پیارا نام۔ تو بچوں تم پڑھے لکھے لڑکے ہو، ہم والدین کو تو یہ پڑھا لکھا ہے کہ تمہیں یہ لڑکے جو پڑھے لکھے ہیں تو بھائی یہ محمد میں کتنے حرف ہیں؟ محمد میں کئی حرف ہیں؟ مطلب کتنے حرف ہیں محمد میں؟ 4 4 نیم ہے، نیم دال 4 4 ہوتے تو محمد ہوتا، یہ ہے محمد۔ اب کتنے ہیں؟ 5۔ بولو بھائی 105، پھر 4 کیوں کہا تھا؟ بات یہ ہے کہ محمد ایسے 5 کا مجموعہ ہے جن میں سے ایک پردے میں ہے، 4 نظر آتے ہیں۔ انعام ہو گیا 24 تو انعام ہے۔ ٹھہرو ذرا، تمہارے باپ کا تجویز کر لوں، تمہارا باپ کون ہوگا؟ ایک کو بن باپ کے بھیجا تھا، دنیا ہمارا بیٹا کہنے لگی، اب باپ کا انتخاب ہوا تو جو ہے نا جتنے شریف لوگ تھے سب کی فہرست سامنے آئی، یہ نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یہ اللہ والا ہے، اس کا باپ وہ ہوگا جس کا عبداللہ نام ہے، باپ عبداللہ ہو گیا۔ ماں کون ہو؟ یہ عاتقہ ہے، یہ رقیہ ہے، یہ ہندہ ہے، یہ ہے ہماری امانت۔ امان اس خاتون کو ملے گی جو آمنہ ہوگی، وہاں آمنہ ہو گئی۔ دودھ کون پلائے؟ دودھ کا اثر مزاج پہ پڑتا ہے، اگر کسی ہوشیاری عورت نے بدل مزاج عورت نے دودھ پلا دیا، اسے دودھ وہ پلائے جو حلیمہ ہو تاکہ بچہ حلیم رہے۔ یہ سارے انتظام کر لیجیے تو کہا اب ہم بھیجتے ہیں۔ توجہ صاحبان، اب میں 1 منٹ ذرا خاموش ہوتا ہوں، آپ ضرور پڑھ لیں پھر آپ کو بتاؤں گا۔ نہیں سن رہا، آپ کی ضرور ضرور ہے، ضرور پڑھی میں یہ سارے انتظام کر کے میرے محترم سامعین اور بڑا مختصر کرتا ہوں بات کو، بہت ہی مختصر، تاکہ آپ تھک بھی نہ جائیں میں بھی نہ تھک جاؤں۔ مکے شہر کو منتخب کر کے بھیج دیا جاؤ، یہ انتہائی مختصر بات ہے۔ مکے میں آ گئے، مکے کی آبادی جاہل تھے، مکے میں جاہل لوگ تھے، کیوں جاہل تھے؟ مکے میں جو آبادی تھی حضور کے آنے سے پہلے وہ جاہل تھے، بولو بھائی جاہل۔ یاد رکھو میرے سامعین کرام، جاہل ہونا کوئی عیب نہیں، جاہل کہتے نہ جاننا کوئی عیب نہیں، سمجھے؟ دنیا میں کون ایسا انسان ہے جو ہر بات جانتا ہو؟ اگر 100 باتیں جانتا ہے، ایک آدمی جانتا، سمجھے نہیں نا؟ ہمارے لڑکے کہہ لیتے ہیں یہاں ہمارے ائمہ سب کچھ جانتے تھے، یہ غلط ہے، وہ بھی کئی چیزیں نہیں جانتے تھے، فریب دینا نہیں جانتے تھے، 420 کرنا نہیں جانتے تھے، کسی کو دھوکہ دینا نہیں جانتے تھے، کسی کے ساتھ کو تحریک کرنا نہیں جانتے تھے، یہ باتیں ان سے زیادہ میں جانتا ہوں، یہ چیزیں نہیں جانتے۔ یہ سب ہے کہ دنیا میں ہر بات جانتا ہو، تو جاہل ہونا کوئی عیب نہیں ہے۔ ایک آدمی نہیں جانتا اسے بتا دیا، جان لیا۔ اگر مکے والے جاہل ہوتے تو کوئی خرابی نہیں تھی،
مصیبت یہ تھی وہ ابو جہل تھے. ظاہر ہونا اور بات ہے، ابو جہل ہونا اور بات. ظاہر اسے کہتے ہیں جانتا نہ ہو، اور ابو جہل اسے کہتے ہیں جو نامراد مانتا نہ ہو. جانتا سب کچھ ہو، مانتا نہ ہو. رسول کا واسطہ دنیا میں آ کے ابو جہلوں سے پڑھ گئے. میری بات اور صرف یہ کہ پیدا ہوئے ابو جہلوں میں، گھٹنوں چلے ابو جہلوں میں، بچپن گزارا انہیں جاہلوں میں، جوانی میں آ گئے انہیں بدتمیزوں میں، بڑھاپے تک پہنچ گئے انہیں بت پرستوں میں. اب انصاف سے بتاؤ تم اتنے بیٹھے ہو، خدا لڑکی کہنا، رعایت نہ کرنا کسی کی، اتنے ہزار جاہلوں میں رہ کر کبھی ایک دن کے لیے یہ بھی جاہل ہوئے؟ کیا کہتے ہو؟ انصاف سے کہنا، خدا لڑکی کہنا جاہل ہوئے؟ اتنے بت پرستوں میں رہ کے کبھی بت پرست ہوئے؟ کیا کہتے ہیں؟ اتنے ظالموں میں رہ کے کبھی ظالم ہوئے؟ نہیں. اگر نہیں ہوئے اور یقیناً نہیں ہوئے، یقیناً نہیں ہوئے، تو پھر ماننا پڑے گا کہ صحبت کا اثر ضروری نہیں. اگر صحبت کا اثر ضروری ہوتا، اتنے ہزار کا ان پہ بھی تو کچھ اثر ہوتا. اتنے ہزار کا ان پہ اثر نہیں تو نہیں کا کسی اور پہ اثر ضروری کرو. میری بات سن لی آپ نے؟ بات میں بات نکلتی ہے اور وقت زیادہ خرچ ہوتا ہے. اب اس صحبت کا اثر ضروری ہے یا نہیں، یہ بات اب کل بتاؤں گا آپ کو. آج نہیں، آج ہی سمجھ لو کہ صحبت کا اثر ضروری ہے. ان جاہلوں میں رہتے تھے، مگر رہتے اس کمال کے ساتھ تھے کہ وہ جاہل مانتے تھے کہ امین ہے، وہ جاہل مانتے تھے کہ صادق ہے، سچا ہے اور امین ہے. مانتے تھے نہیں مانتے؟ جب ان سب سے منوا لیا کہ سچا ہے اور امین ہے، تب اللہ نے کہا محمد سنتے بھی ہو، سب تمہیں صادق مانتے ہیں، امین مانتے ہیں، اب تو اپنی رسالت کا اعلان کر دو. جہاں جہاں بیٹھے صاحبان، سنا ہے جبرائیل آ گئے یہ کہنے کے لیے کہ آپ رسول ہیں. اب آپ نے مسلمانوں کی بات سنی ہوگی، نہ سنی ہو تو آپ سن لینا کہیں جا کے کہ جب جبرائیل کہیں دفعہ رسول کے سامنے جائے تو دیکھ کے ڈر گئے. اب تم کون ہو؟ جبرائیل کو دیکھ کے ڈر گئے اور ڈرے ہوئے گھر پہنچے. گھر کی بیوی ہو جائے گا، ان سے اپنے کمبل اڑا دو. کیا ہو کہ ایک بڑی ڈراؤنی شکل مجھے ملی، کیا لگے کیا ہوگا؟ وہ اپنے بھائی کے پاس لے گئی. اس بھائی کا نام تھا ورقہ. اس ورقہ نے پوچھا کیا ہوا؟ ایک ایسا ایسا شخص تھا، اس نے اس طریقے سے مجھے گود میں پڑ لیا، میری پسلیاں توڑی، پتہ نہیں کیا ہوگا. ورقہ نے کہا میاں ہوش کرو، تم تو نبی ہو گئے. نبی ہو گیا؟ کہاں ہو گیا؟ کہاں ہو گیا؟ پہلے پتہ نہیں تھا بالکل کہ یہ کیا چیز. سمجھے حضور؟ اب میں کسے سمجھاؤں، میں کس سے بات کروں کہ محمد کو پتہ نہیں تھا کہ جبرائیل ہے. اس عیسائی نے بتایا جس کا ورقہ نام تھا. سمجھے حضور؟ جو صاحب ام الکتاب ہے، ام الکتاب والے کو پتہ نہیں، بتا کون رہا ہے؟ ایک ورقہ بتا رہا ہے جو ہے صرف ایک ورقہ جو ہے نا صاحب. اب کیا کروں؟ انہیں سمجھاؤ. یہ مختصر باتیں، کل کو پھر اس کی اور بہت سی باتیں ہیں انشاءاللہ اگر یاد آئیں تو آپ کو بتاؤں گا. انہیں سب کو بلایا، سب آ گئے. کیوں بھائی میں صادق ہوں تو بالکل، میں امین ہوں تو بالکل، کہ مجھ صادق کی ایک بات مانو گے؟ کہ فرمائیے. ضرور مانیں گے. کہ مانو خدا ایک ہے. کیا خدا ایک ہے؟ کیا بھائی میں کہہ رہا ہوں خدا ایک ہے. کہ چلو چلے. یہ بھی نہیں کہا کہ آپ غلط کہتے ہیں، صادق سے مان چکے اور مانا بھی
پوری توجہ ہے نا میری بات پہ صاحبان؟ اور سے سن رہے ہو نا میری بات؟ اگلے دن پھر بلایا، آ گئے، بھائی میں تم سے یہ کہہ رہا ہوں، میں صادق ہوں، میں سچا ہوں کہ خدا ایک ہے، کہ خدا ایک نہ تو یہ کہتے ہیں نہیں، صادق جو مان چکے نہ مانتے ہیں نہ کئی دن گزر گئے اس طرح، اللہ کا محمد تم تو پریشان ہو گئے، لیکن صاحب میں بتاتا ہوں اس طرح بات کرو ان سے، کل کو ان سے بلا کے پوچھو خدا ہے، بس ایک کا نام مت لو، بلایا سب کو، تو بھائی خدا ہے، سب نے کہا ہاں ہے، تو ہم مانتے ہیں خدا ہے، بس جاؤ چھٹی، بڑے خوش کے بھائی اب ایک والی بات نہیں کرتا، اب ٹھیک کہتا ہے، چلے گئے، اگلے دن پھر بلایا، آ گئے، کیوں بھائی خدا ہے؟ ہاں ہے، کہ خدا جو ہے وہ عزت والا ہے یا بے عزت؟ کب دیکھا کہ خدا جو ہوا بڑی عزت والا ہے، کہ جاؤ چھٹی، بھائی اتنا ہی سبق تھا، چلے گئے، بڑے خوش کے اب ایک والی بات نہیں کرتا، اب ٹھیک ہے، تیسرے دن پھر بلایا، بھائی خدا ہے کہ ہاں جی، عزت والا کیا ہے؟ عزت والا تو اس کی عزت بات کی برابر ہے؟ ہاں جی بالکل بات کی برابر عزت ہے، جاؤ چھٹی، چھٹی ہو گئی، چوتھے دن پھر بلا لیا، تو بھائی سبق سناؤ، یہ خدا ہے، بڑی عزت والا ہے، اس کی عزت بات کی برابر ہے، کیا؟ پھر سناؤ، یہ خدا ہے، عزت والا ہے، اس کی عزت بات کی برابر ہے، اچھا یہ بتاؤ ایک ہے یا دو؟ اور کیونکہ باپ مان چکے تھے، آپ کہیں گے یہ اس نے شاعری کی ہے، یہ میرے کہنے کا طریقہ ہے، ورنہ قرآن میں موجود ہے یہ بات، اذکروا اللہ کا ذکرکم آباءکم، خدا کو یاد اس طرح یاد کرو جس طرح باپ کو، کبھی نہیں مانو گے باپ کو ہے، کبھی نہیں مانو گے خدا کو، قرآن میں موجود ہے، باہر نہ ہو تو میرے محترم سامنے، اب سب نے کیا ارادہ کیا؟ آپ سو تو نہیں رہے، سو تو نہیں رہے، جاگ رہے؟ یہ تو مسئلہ تمہیں سب کو معلوم ہوگا ہی کہ مردوں کے لیے شریعت جعفریہ میں سونا حرام ہے، سونا ہے نا حرام، جاگ رہے ہیں نا؟ جب وہ رچ ہو گئے، مان گئے کہ ہے، اب کیا کریں؟ اب سب نے مل کے کمیٹی کر لی کہ یوں کرو، اس بندے کو قتل کر دو، نہ یہ ہوگا نہ خدا ایک کہے گا، اچھا قتل کر دو۔ کتنے عرب کے بڑے بڑے بہادر تھے، اگر آپ جاگ رہے ہیں تو یہ بات سنو، جاگ رہے ہیں؟ ویسے سونے کی بات ہے، ویسے میں سناؤں گا تمہیں سونے کی بات، اتنے عرب کے بڑے بڑے بہادر تھے، سب نے تعریف مقرر کی، فلاں تعریف کے کے گھر گھیر لو، اور رات کے اندھیرے میں یہ صبح کو گھر سے نکلے، کوئی 200-250 عرب کے بہادر رات کے گھر گھیر کے کھڑے ہو گئے، توجہ ہے نا صاحبان؟ سن رہے ہو نا میری بات؟ اور جب 250 آدمی نے رات کو گھر گھیر لیا اندھیرے میں، تو اللہ نے وائرس کیا، یہ وہی کہتے ہیں وائرس ہے نا اللہ کا، محمد سنتے بھی ہو، آج بڑا خطرہ ہے، آج تمہارا گھر گھیر لیا، پھر کیا کروں؟ کوئی تدبیر کر لو خطرے سے بچنے کی۔ اچھا کر لی ہے، کر لی کہ ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ذرا غور سے سننا صاحبان بات، خطرہ بڑا ہے، تدبیر کر لو تو کر لیے۔ اب غور سے میری بات سننا بھائیوں، میں لاہور سے آیا آپ کے اس خطے میں، جس کا نام یہ بھی مجھے ٹھیک یاد نہیں ہوا، پتہ نہیں کیا نام ہے اس خطے کا۔ یہاں میں آیا، جہاں جہاں بیٹھے ہو غور سے میری فریاد سننا صاحبان، یہاں آ کے چوہان صاحب کے یہاں میں ٹھہر گیا، اتنی میری خاطر ہیں کہ میں کچھ کہہ نہیں سکتا، کھانا چائے بستر
ہر وقت تمام بچے بڑے ہاتھ پہ سامنے کھڑے ہیں، بس کچھ پوچھو نہیں. ابھی بڑا مغرور ہو گیا، میری اتنی خاطریں ہو رہی تھی. ذرا خوب غور سے سننا میری فریاد. جب میں مغرور ہو گیا تو ایک دن رات کو چوہان صاحب تشریف لائے. رات کے 1 بجے کا وقت تھا. تھر تھر کانپتے ہوئے آئے. زیدی صاحب میں نے کہی خیر تو ہے کہ آج بڑا خطرہ ہے. میں کہی کیا کہ بڑا خطرہ ہے. اب تو ایمان سے بتاؤ، جب گھر کا مالک جو 4 آدمی سے واقف ہے، جس کے 4 آدمی واقف ہیں، وہ اتنا خطرہ محسوس کرے تو مجھ پہ کیا ملے گی؟ بولو بھائی، میں ان سے زیادہ کر دیا یا نہیں؟ میں نے کہا یہ بہت خطرہ ہے، آج بڑا خطرہ ہے. میں کہا پھر میں کیا کروں کہ خطرہ بہت ہے. میں کہا ٹھیک ہے پھر کہ میں گھر چھوڑ کے جا رہا ہوں، کیوں خطرہ ہے؟ کہ میں کیا کروں کہ تم نہیں رہو، کیوں خطرہ ہے؟ اور کر لیا تم نہیں رہو کیوں خطرہ ہے؟ میں جا رہا ہوں گھر چھوڑ کے، کیوں خطرہ ہے؟ اور تم نہیں رہو کیوں خطرہ ہے؟ اگر میں کہہ دوں میں نہیں رہتا تو کسی قانون یا اخلاق کے مطابق میرا انکار کرنا غلط نہیں ہوگا. جب آپ جا رہے ہیں میں نہیں رہتا. مگر دنیا حیران ہو گئی، عالم کے دل کی دھڑکن ٹھہر گئی، دنیا کی نظریں چھوٹ گئی جب میں نے پوری جرت سے کہا اچھا آپ جائیں میں رہوں گا. میں رہ گیا. جب جانے لگے تو کہنے کی بات سنو، خطرہ بہت ہی خطرہ ہے، بہت خطرہ ہے. میں کہا پھر تم یہیں رہنا؟ میں کہا ہاں رہوں گا. دیکھو خطرہ بہت ہے. میں کہا پھر کہ بے خبر سو جانا کیوں خطرہ ہے؟ ہوشیار نہ رہنا کیوں خطرہ ہے؟ بے خبر سونا کیوں خطرہ ہے؟ اس کا غور کیا؟ میں کہا بہت اچھا میں سو جاؤں گا. میں سونے لگا. ٹھہرو، وہاں نہ سو، وہاں کوئی خطرہ نہیں. جہاں میرے بستر پہ سو جہاں خطرہ ہے. سمجھے حضور؟ میری زندگی ایسی مفت کی سمجھ لی تھی. یا سو میرے بستر پہ کیا خطرہ ہے؟ میں ان کے بستر پہ لیٹ لی. سمجھے؟ کہیں ٹھہرو، اپنی چادر اڑا دی، اپنی پگڑی سراہ میں رکھ دی، اپنے نالین قریب رکھ دی. قبلہ یہ کیا کر رہے ہو کہ میں تمہیں میں بنا رہا ہوں. وہ کیسے بنا رہے ہو کہ چادر ڈال کے اماں رکھے. قبلہ میں بن گیا کہ نہیں؟ شبیہ بن گئے. چادریں ڈال کے اماں رکھ کے شبیہ بنانا اس دن کی سنت ہے. بن گئے. اب سو جاؤ، سو جاؤ نا. خطرہ بہت ہے، سو جاؤ. پوری توجہ سے آئے گا. میں سو گیا. یہ چلے گئے. اب ایک بات میں آپ سے پوچھ کے بیان کو ختم کر دوں. ہماری اماں محترمہ جناب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں، ہے کوئی بیٹا جو ماں کی بات کو نہ مانے؟ اماں کا فرمان ہے. ایسی کتاب ہے جس کے نہ پڑھو گے تو بخار ہو جائے. اس میں لکھا ہوا ہے، اماں کا فرمان ہے کہ دن میں دوپہر میں میری سوئی کھو جاتی تھی اور میں تلاش کرتی تھی، وہ نہیں ملتی تھی. رات کو پچھلی رات جب رسول گھر میں آتے تھے تو ان کے چہرے سے اتنا نور ساطع ہوتا تھا کہ دن کی کھوئی ہوئی سوئی وہ میں تلاش کر لیتی تھی. بتاؤ یہ بات غلط ہے؟ ٹھیک ہے تو رسول کا چہرہ کوئی 1000 کینڈل پاور کی برابر ہوگا؟ ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے یہ بات؟ پتہ نہیں تم میری بات سن بھی رہے ہو. یہ بتاؤ یہ بات ٹھیک ہے نا؟ اتنی روشن تھا نا رسول کا چہرہ. تو اتنے روشن چہرے والا انسان جس گھر میں سوئے گا وہ گھر روشن ہوگا نا. اور جب جائے گا وہاں سے تو اندھیرا ہو جائے گا. گھر گھیرنے والے فوراً سمجھ جائیں گے کہ وہ بندہ چلا گیا. ضرورت ہے یا نہیں کہ کسی ایسے کو چھوڑ کر جائے کہ روشنی میں فرق نہ ہو؟ ضرورت ہے یا نہیں؟ صحیح ضرورت تو پوری کر لی ہوگی کسی طرح. ایک اور مشکل پڑ گئی. میں جو رات کو چھپ کے یہاں سے جاؤں تو کوئی مجھے دیکھے نا.
اور ہاتھ میں لگے ہوئے گیس کی لالٹین، تو وہ روشنی مجھے چھپنے دے گی؟ بولو بھائی، وہ تو میں جدھر جاؤں تو کہیں گے وہ گیا وہ گیا وہ گیا، روشنی جو ہوگی تو جس کا چہرہ 1000 کے اندر پاور کا ہو وہ رات کو چھپ کے کیسے جائے؟ ضرورت ہے نہیں اس بات، گھر میں کسی ایسے کو چھوڑے کہ روشنی میں کمی نہ آئے، اور ساتھ کسی ایسے کو ہے جو نور کو چھپائے گا۔ بات کو یہی ختم کرتا ہوں، باقی کل کی بات کل کو سناؤں گا۔ تھک گیا میں بھی، دیر بہت ہو گئی۔ چلے گئے، کہاں گئے اللہ جانے، کسی گھر میں ہار میں کہیں جا کے بیٹھ گئے، خدا خیر جیسے رکھے بیٹھے، کیا سونے والا سو رہا ہے؟ اب کبھی نہ سونے والے نے جو آج سونے والے کو دیکھا، پلٹ کے دیکھا تو پورا 12 ماہ 11 ہو سکے 13 ہو سکے، بڑا کھڑا سونا۔ فوراً بیعت لگا دیا رسول سے، جہاں بھی ہوتے محمد محمد سنتے بھی ہو، یہ سونا ہمیں بڑا پسند ہے، پھر ہم اسے خریدنا چاہتے ہیں، خرید لیں، خرید لو، کہ ہم نے کبھی آج تک خریداری نہیں کی دنیا میں، تم ذرا درمیان میں آ کے ہمارا سودا کرا دو۔ محمد نے وہیں سے بیٹھے بیٹھے جہاں بھی بیٹھے تھے آواز دی، سونے والے، ارے بھائی سونے والے کیا ہے، ارے بھائی سونے والے کیا ہے، سونے والے تیرا سونا دکھتا ہے، اور بابا ذرا ٹھہر بات کرنے دے، سونے والے تیرا سونا دکھ رہا ہے بھائی، بول بیچتا ہے، اور بابا ذرا بات تو کرنے دے، ٹھہر، ہاں سونے والے تیرا سونا دکھتا ہے، کون خریدتا ہے؟ بہت بڑا خریدار ہے، کیا دے گا؟ تو بول کیا لے گا؟ وہ کیا لے گا؟ تو کیا لے گا؟ قبلہ جب اتنا بڑا خریدار ہے تو قیمت پہ جھگڑا کیا کرنا؟ اس سے کہہ دو یہ جھگڑا میرا اپنا ہے، اس کی قیمت میں نے اسی سے لے لوں گی جو بستر پہ سویا ہے، کیا قیمت لے گا بول؟ کہہ دو اس اتنے بڑے خریدار سے کہ میں قیمت پہ جھگڑا نہیں کرتا، جو تیری مرضی ہو جائے۔ مگر ایک بات ہے، قیمت ادھار رہی، جہاں جہاں بیٹھے ہوتا ہے یہ ادھار رہی قیمت، کب ملے گی کہ قیامت کے لیے، جو یہ قیامت کا ادھار تو بتاؤ۔ بہت اچھا، بڑے کی بات ہے، کیا کہوں، مگر سودا پکا کرنے کے لیے کچھ بیانہ مل جائے کہ ہاں بیانے میں ہم تمہیں جنت دیتے ہیں، جنت تمہاری قیمت نہیں، یہ بیانہ ہے۔ بہت اچھا، اب جو صبح کو سوتا اٹھا تو جنت کا مالک تھا، جنت بیان میں ملی تھی، پوری توجہ صاحب ہے۔ سال کے بعد ہوئی شادی، بڑے گھر کی بیوی ہے، منہ دکھائی میں اور تو کچھ بات آ نہیں، اس دن جنت ملی تھی، وہ بیوی کے نام کر دی، علی کی شاہوں میں خاتون جنت بیوی کہلاتی، بیوی کے نام ہوگی۔ بیوی نے کیا کیا کہ مرنے کے بعد بھی تو میراث ملے گی، زندگی میں بچوں کے نام کر دی، اور اس رسول نے رجسٹری کر دی، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنت، حسین جنت کے بادشاہ، باپ نے خریدی، ماں خاتون بنی، بچے مالک بنی، سمجھے ہو نا بھائی؟ اور میرے بھائیوں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب ادارت الحساب میں فرماتے ہیں، اللہ انہیں جنت نصیب کرے اس بات کے لکھنے پر
کہ جنت کے بہت سے دروازے ہیں، ایک اس کا صدر گیٹ ہے، بڑا دروازہ، اس پر اللہ نے 5 نام لکھے ہوئے ہیں، محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین۔ یہ شاہ ولی اللہ کا فرمان ہے، 5 یہ نام لکھے ہوئے ہیں جنت کے بڑے دروازے پر۔ سمجھے ہو نا بھائی؟ اب مجھے ایک بات بتاؤ، چلو گے جنت؟ بولو جنت جاؤ گے؟ جانا بولو جانا ہے؟ جانا ہچکچاؤ مت، جانا ہے جنت۔ دیکھو اللہ کا فرمان ہے کہ تمہیں تمہارے امام کے ساتھ بھیجوں گا۔ اگر تم نے 1 سیکنڈ کے 1 کروڑ حصے میں بھی یہ تصور کیا کہ ہم جنت نہیں جائیں گے، تم نے اپنے امام پر عدم اعتماد کیا۔ جائیں گے؟ ہم نہیں جائیں گے تو اور جائے گا کون؟ ہم جائیں گے۔ ذرا اور سے سننا، اچھی طرح سننا، مجھے بھی لے چلو گے ساتھ؟ لے چلو گے؟ بات ہے جنہیں چاہو تو مجھے بھی لے چلنا۔ بڑا لطف آئے گا جنت کے صدر گیٹ پہ پہنچے، بڑا دروازہ ہے جنت کا، تمام دنیا کے مسلمان کھڑے ہوں گے وہاں، ہم بھی کھڑے ہوں گے اور سارے مسلمان بھی کھڑے ہوں گے، تمام دنیا کے مسلمان کھڑے ہوں گے، جنت کے صدر گیٹ پہ کھڑے ہوں گے، اندر جانے کے سب انتظار میں ہوں گے۔ ایک دم سے اور نام دیکھ کیا کسی امام باڑا ہے، چلو واپس نام دیکھ سمجھیے۔ اس لیے میں کہتا نام باڑے میں جانے کی عادت ڈالو، کہیں بات سے واپس نہ آ جاؤ۔ بس بھائی آج کی تقریر نہیں ختم ہو گئی، ارادہ تو اور بہت کچھ پڑھنے کا تھا مگر اب میں تھک گیا، اب کل سے ہی انشاءاللہ۔ اور اس وقت میں کہتا ہوں کہ پھر ہم جنت میں جائیں گے تو وہاں ہوگا کیا؟ انشاءاللہ کوثر کے کنارے پر مجلس ہوگی، آپ سب حضرات بیٹھ کے مجلس سنیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اور لطف آئے گا وہاں مجلس کا، سنیں گے نا؟ ہمارے مولا صاحب میں تشریف فرما ہوں گے اور لطف آ جائے گا یہاں سے، مولا بیٹھے ہوں گے اور مجلس ہو رہی ہوگی، ایک دم آواز آئے گی سب کے کان میں، جتنے جنتی ہیں یہ جنت سے باہر ہیں سب ایک دم آنکھیں بند کر لیں، سب آنکھیں بند کر لیں، سب سر جھکا لیں، سب سر جھکا لیں۔ کیا بات ہے کہ سید ایسا ہے، سیدہ کی سواری آ رہی، خبردار کوئی آنکھ نہ کھولے، سب سر جھکا کے کھڑے ہو گئے آنکھیں بند کر کے۔ سیدہ تشریف لا رہی، سیدہ تشریف آئی، سب سر جھکائے کھڑے ہوں گے، سیدھی دربارے میں دامن جلالے الہی کو پکڑ کے فریاد کریں، خدا میں آج تک خاموش رہی، آج پہلی دفعہ میں فریاد کرنے آئی، میرے گھر میں ایک دن میں 72 قتل ہو گئے، میں آج اپنے قتلوں کا مقدمہ لے کر آئی۔ مختصر بات کی نظر رکھی، ایک دن میں 72 قتل ہوئے میرے گھر۔ سیدہ تم ٹھیک کہے، تم بالکل سچ کہے، تم سچ نہیں کہو، تم غلط نہیں کہے، مگر مصر کو مکمل کرنے کے لیے میں چاہتا ہوں کوئی کشمیر گواہ ہے تمہارے بات کا قتل کہ ہاں ہے، کون کہ میری بیٹی زینب وہ عین گواہ ہے، وہ عین شاہد ہے بات کا قتل۔ حکم ہوگا سواری لے جاؤ اور شام سے زینب کو لے آؤ،
فرشتے سواری لے کر آئیں گے، تھوڑی دیر میں واپس جائیں گے، خداوندہ زینب نے آنے سے انکار کر دیا۔ وہ کہتی ہے کہ اگر مجھے بلانا ہے تو میں اسی طرح آنا چاہتی ہوں جس طرح شام کے بازار میں۔ اب زین العابدین کے ہاتھ میں نہاد اور زینب ننگے سر ناکے پہ سوار، واہ حسینہ کہتی ہوئی میدان میں آ گئی، اب آئی قیامت۔ اب تک تو مجمع تھا، اب ہے قیامت۔ ساری کائنات سر کھول کے رو رہی تھی، خداوند یہ کیا ہوا؟ اور زینب ہمیں دیکھ کر، آپ کو دیکھ کے کہہ رہی تھی میں تمہاری بہت شکر گزار ہوں، تم میرے بھائی کو رویا کرتے، میں تمہاری احسان مند، میں تمہاری شکر گزار ہوں۔ اور جتنی خواتین مجلس میں آئی ہیں ان سب کو زینب کہے گی میں نے تمہارے لیے بہت دعائیں کی ہیں، خدا تمہارے بچوں کو سلامت رکھے، خدا تمہارے پردے کو سلامت رکھے، میرا سفید سر بڑھاتے ہوئے کھل گیا، رونے آئی ہو، میں تمہاری بڑی شکر گزار ہوں۔ اس وقت اصلی قیامت آئے تھی تو زینب آئی تھی۔ بس آئی آج کی گفتگو میں نہیں ختم کرتا ہوں، ورنہ آج میرا پروگرام اور تھا، تو انشاءاللہ کل وہ سناؤں گا آپ کو بشرط زندگی۔ میں تھک گیا بات محترم کرنے، خدا حافظ۔